अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप सबको पता है कि कोयटा में कल 12 तारीख को एक नाखुशगवार 12 सितंबर को एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिससे तौहीन रिसालत करने वाले एक इस मुसलमान पर जो अब्दुल अली के नाम से था, उस पर तौहीन रिसालत करने का जुर्म आयद किया। अवाम ने, लोगों ने, एक वीडियो ने, फिर उसको अगले 24 घंटे के अंदर एक पुलिस हवालात में एक पुलिस मुलाजिम ने उसको गोलियां मार। अब मैं आपको उस कहानी को मैं अदालत की रूह से, कानून की रूह से उन दोनों को कनेक्ट करता हूँ, मिलाता हूँ कि कानून क्या कहता है, कि कानून की नज़र में एक ऑफेंस, एक जुर्म, उसके लिए क्या ज़रूरी है, तब जाके वो जुर्म बनता है। तो मैं अभी चलिए शुरू करते हैं कि कानून के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है जो आपका एक एक्ट जो है, जो एक अमल है, उसको ऑफेंस बना देता है। हम कोई भी काम करते हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एक मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने जहन भी बनाया है, मैं अमल भी कर रहा हूँ साथ में। तो कोई भी काम करने के लिए इरादा होता है। कानून में 8 चीज़ें हैं जो कानून बताता है, किताब बताता है, आइन बताता है कि 8 चीज़ें हो, फिर जाके वो आपका जुर्म बन जाता है, ऑफेंस बन जाता है। सबसे पहले एक्टस रियस जिसे बोलते हैं, मतलब गलती एक्ट, आपका जो अमल होगा वो गलती होगा, गलत होगा। मेंस री मतलब आपका जो माइंड होगा, आपका जो दिमाग होगा वो गलत होगा, उसका इरादा जो है गलत होगा, गलत नियत के साथ होगा। कजेशन वजह, जो आपने काम किया उसका ताल्लुक होगा एक नुकसान के साथ, उस अमल ने, आपके उस अमल ने एक नुकसान किया होगा। कजेशन उसे बोलते हैं। हार्म इंजरी या डैमेज, आपने जो अमल किया उसने कोई नुकसान जरूर किया होगा। यह है चौथी चीज। 5वीं जो है लीगैलिटी उसे बोलते हैं कानून की जबान में, कि वो कानून की नजर में, कानून की तरफ से उस अमल को मना किया गया होगा, प्रोहिबिटेड होगा वो अमल जो आपने किया। कोकरेंस क्या होता है कि एक्टस जो आपने अमल किया, जो आपका जहन था, उन दोनों का आपस में ताल्लुक होगा। ठीक, एक टाइम पे उन दोनों का आपस में ताल्लुक होगा और उससे ही कोई काम बना होगा, उससे ही कोई नुकसान होगा। इंटेंट 7वीं चीज है इंटेंट आपकी, कि द अक्यूज्ड मस्ट हैव इंटेंडेड टू कमिट द क्राइम, मतलब उसने इरादा किया होगा कि मैंने ये काम करना है, लाजमी करना है, हमें कुछ भी हो मैंने करना है, पहले से उसने इरादा किया होगा। और नॉलेज होगा, आखिरी चीज उसको ये इल्म होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, वो जुर्म है। अब आते हैं उस सिलसिले पर जो काम हुआ अब्दुल अली से। फैसला आप लोगों ने करना है, फैसला आप लोगों ने कमेंट में लिखना है, जज्बात से हटकर, मजहब से हटकर, पश्तूनवली से हटकर कि मैं पश्तून हूँ गुस्सा आता है, मैं मुसलमान हूँ तो गुस्सा आता है। यही नबी आपका है, यही नबी मेरा है, यही नबी मारने वाले का है, यही नबी अब्दुल अली का था। अब अब्दुल अली हम सब के दरमियान नहीं है। अब्दुल अली अगर ये सारी चीज़ें उस पे एसेंशियल एलिमेंट्स वो करता है, आप बताएं क्या उसका गलती माइंड था या उसकी जबान फिसल गई, कि उसकी जबान फिसल गई, उसके मुंह से ये लफ्ज निकल गई। आया ये थी बात। एक मेंजरिया, क्या उसका दिमाग पहले से ये बात सोची समझी, प्लानिंग उसने ये बनाई थी? क्या उससे कोई जो नुकसान उसकी बात से हुआ, यारों में बैठकर, दोस्तों में बैठकर हम कोई भी चवल सम बात को, या कोई भी हम कुछ भी हम हवा में बातें कर लेते हैं, किसी के बारे में मैं प्ला करूंगा, मैं एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से मिला लेते हैं, बातों बातों में पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, दरमियान में किसके, आपस में, दोस्तों में। तो वो जो वीडियो क्लिप थी वो एक बंदे के साथ शायद वो वीडियो भी बना रहा है, असल में गलती माइंड तो उस वीडियो वाले की है जिसने उस बंदे पे, अब्दुल अली पर वीडियो बनाई।
گاڑی میں چلتے چلتے ویڈیو بنائی. اب یہ بھی نہیں پتا عبدالعلی کو پتا ہے کہ نہیں کہ وہ جو ویڈیو بنا رہا ہے اصل غلطی بات تو اس بندے کا ہے. اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ اس نے جو ویڈیو بنائی کیوں بنائی اور لوگوں کو کیوں دکھایا. کیا آپ مسلمان نہیں تھے؟ کیا آپ اگر یہ سمجھتے تھے کہ عبدالعلی نے گستاخی رسولی کی ہے تو آپ کیوں رکے؟ آپ میں ایمان کا جذبہ کہاں تھا؟ آپ نے وائرل ہونے کے لیے آپ نے ویڈیو لوگوں کو دکھائی اور رزلٹ یہ نکلا کہ آج عبدالعلی کے بچے یتیم ہو گئے. ہو جانے تھے بے شک, قانون نے سزا دے دینی تھی بے شک, لیکن ٹائم سے پہلے اسے سزا مل گئی. اب یہ نہیں پتا وہ سزا صحیح تھی یا غلط, پر وہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کا جنازہ, اس کا قبر لوگ نہیں ہونے دے رہے, جذباتی ہو گئے لوگ. اس کی گستاخی رسولی ہوئی ہے. گستاخی رسول نہیں ہونی چاہیے, غلط کام ہے, گلٹی مائنڈ ہے یہ. بہت ہی مطلب دنیا میں اگر سب سے بڑا ظلم اور ناروا سلوک ہے تو یہی عمل ہے. جناب اب آپ فیصلہ کریں, کیا اس نے سوچی سمجھی پلاننگ کی تھی؟ کیا اس نے یہ بات لازمی کرنی تھی؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ کیا اس نے اپنے بچے کو حفظ قرآن نہیں بنایا تھا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ کیا وہ سر بسجود رب کے سامنے نہیں ہوتا تھا؟ یہ اتنا بڑا فیصلہ ایک پولیس ملازم کیسے کر سکتا ہے؟ تپڑ مارنے کی تھی. کس کس کو تپڑ لگی؟ جوڈیشری کو کہ کلام بک گئے, کوئی کلام کا کوئی اہمیت نہیں رہا, ہم نے خود ہی کرنا یہ عمل, کلام بک کیا. اسی طرح آپ کا آئین بک کیا. اسی طرح اس نے آپ کا سسٹم سب کے سب, اگر دیکھا جائے تو وہ پولیس ملازم تھا. کیا پولیس ہی سب کچھ کرے گا؟ کیا اس کا جواب پولیس کو ہی دینا پڑے گا یا پھر اس پولیس ملازم کو دینا پڑے گا؟ مطلب ایک ادارے نے یہ کام کیا یا اس لڑکے نے, اس بندے نے یہ کام کیا؟ دیکھیں جذبات اور چیز ہے. ایک قتل, اگر لوگ دنیا خاموش ہو جاتی ہے اس قتل پر تو ساری دنیا, سارے وہاں کے رہنے والے لوگ قاتل ہیں. اگر ایک ناروا, دیکھیں اگر اس نے ناروا سلوک جبری جرم کیا اس نے, تو اس کی سزا اس کو نہیں تھی ملنی. میں کہتا ہوں کہ ایک آئین ہونے کے ناطے, ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, ایک صوبہ ہے, ایک وزیر اعلیٰ ہے, ایک چیف جسٹس ہے وہاں کے, ایک آئی جی ڈی آئی جی ہے وہاں پہ کرائم برانچ ہے وہاں پہ, یہ سب چیزیں وہاں پہ, یہ سب موجود ہے ادارے. کوئی بھی جرم ثابت کرنے کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ کوئی بھی جرم اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اگر میں سنت محمدی پر پورا اتراؤں, اگر میں نے ظلم نہیں کیا کبھی, میں خود یہ کام جب کروں گا, اگر میں زانی نہیں ہوں, اگر میں جھوٹا نہیں ہوں, اگر میں حرام نہیں کھاتا, اگر میری داڑھی سنت محمدی پر ہے, اگر میری مونچھ سنت محمدی پر ہے, اگر میں نے کبھی زنا نہیں کیا, اگر میں نے کسی ماں بہن بیٹے کو غلط نظروں سے نہیں دیکھا, اگر میں 5 وقت سر بسجود ہو جاتا ہوں اللہ کے سامنے, میرے خیال میں پھر ایمانی جذبہ میرے دل میں قائم رہے گا اور میں اس طرح کا عمل کر سکتا ہوں. کیا یہ عمل کرنے والے کہ یہ ساری کوالٹیز اس کے اندر تھی ہے یا نہیں؟ پہلے تو کہتے ہیں کہ اندر سے آگ جلاؤ, باہر سے خود بخود جل جاؤ گے. کیا ہم نے اپنے اندر سے آگ جلایا؟ کیا ہم اپنے اندر سے مسلمان ہیں؟ باہر آگ جلا ہوا ہے. ہماری داڑھی سنت محمدی پر ہے. سنت محمدی تو کہتے ہیں کہ ظلم نہیں کرنا, یتیموں کو حق نہیں کھانا, سگریٹ نہیں پینا, شراب نہیں پینا, کسی کی ماں بہن بیٹی پہ غلط نظر دوسری بار نہیں رکھنا, ایک بار نظر غلطی سے لگ گئی دوسری بار نہیں رکھنا, وہ بھی جرم ہے. کیا اس عبدالعلی نے اعتراف کیا, اس کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے یہ کہنا تھا, یہ کہا, میں کہوں گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو سزا کس بات کی اور کیوں اس کو موقع دیا اسلام نے, اس کو موقع دیا آئین نے کہ آپ نے یہ کیا بات کہی, کیوں کہی, کیا نیت کر کے کہی یہ بات؟ ہیرو بننے میں, میرے خیال میں وائرل ہونے میں, ویڈیو وائرل کرتا ہوں, مارنے میں جلدی کرتا ہوں, سب کے سامنے یہی مطالبہ ہم کر سکتے تھے آئین سے, قوانین سے, عدالت سے, سسٹم سے, کہ سب کے سامنے نشان عبرت بناؤ اور لٹکا دو. اگر قانون معاف کرتا
نہ لٹکاتا پھر بھی یہی گولی آپ کے پاس تھی، آپ چلا سکتے تھے۔ ہم بھی دیکھتے کہ وہ چھٹ جاتا ہے قانون کی نظروں سے، قانون کے ہاتھوں سے، مار دیتے گولی، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے یا ہماری گولی چلتی۔ لیکن اس طرح ہمیں قانون ہاتھوں میں نہیں اٹھانا ہے کہ مفتی لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں، عالم موجود ہے، قانون موجود ہے، یہاں پہ تقوی والے لوگ، یہاں پہ کسی بڑے سے بڑے اسکالر لوگ، یہاں پہ بڑے سے بڑے مسئلے پہ بات کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان سب نے فیصلہ کرنا تھا۔ ایک انسان، اب مجھے بتائیں، کوئی انعامات دے رہا ہے، کوئی مبارکباد دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، مجھے بتائیں کل کو ساتھ دینے کو آخر تک تیار ہو؟ آپ کیسے تیار ہو سکتے ہو؟ ایک سسٹم کو آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہو؟ عمران خان قید ہے، اور جب تک یہ قید رہے گا، جب تک قانون فیصلہ نہیں کرتا، چاہے بکا ہوا قانون ہے، چاہے صحیح قانون ہے، چاہے غلط قانون ہے، ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ فیصلہ کریں کہ یہ عمل، سب قانون کے جو تقاضات ہیں وہ پورے ہوئے، پھر عمل ہوا۔ فیصلہ کریں، آپ سب کے ہاتھ میں ہے فیصلہ۔ کمنٹ کریں، بتائیں۔ اور نہ شاباش دے رہا ہوں اس بندے کو جس نے ویڈیو وائرل کی، بہت بڑا جرم کیا آپ نے۔ ویڈیو اس نے اگر آپ کے ساتھ اکیلے میں بات کی، اکیلے میں آپ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، آپ نے بہت بڑا ظلم کیا، سزا آپ کو ملنی چاہیے۔ والسلام، اللہ حافظ۔